بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، انہونی ہو گئی ہے، بڑی ایسی عجیب و غریب خبر آ گئی ہے کہ جس نے امریکہ سمیت اس کے اہم ترین اتحادیوں کے ہوش اڑا کے رکھ دیے ہیں۔ ناظرین، ایران کا خر دماغ دوست جو ہے وہ میدان میں آ گیا ہے اور اس نے چھوٹی موٹی یا دھمکی نہیں بلکہ ایٹمی حملے کی دھمکی دے دی ہے۔ ناظرین، میری مراد جو شمالی کوریا کے صدر ہیں کم جونگ، ان کی جانب سے امریکہ کو دھمکی دی گئی ہے۔ اس کی تمام تر ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، جبکہ دوسری طرف ایک اور بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ کیا امریکہ نے اپنے بمبار طیارے جو ہیں ان کو خطے سے واپس بلا لیا ہے۔ اہم ترین ایئر بیس کی جو سیٹلائٹ تصاویر سامنے آئی ہیں تو اس پر کوئی بھی بمبار طیارہ موجود نہیں ہے۔ اس کی تمام تر ڈیٹیلز بھی آپ جان پائیں گے اور اس سے جڑی ہوئی کچھ تازہ ترین اپڈیٹس ہیں مشرق وسطیٰ کے حوالے سے، یہ آپ جانیں گے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ سے گزارش ہے کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین، ہم آپ کے شکر گزار ہیں جو آپ ہمارے ویلاگز کو دیکھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی محبتوں کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت صورتحال بڑی دلچسپ ہو چکی ہے۔ ایک طرف تو ایران اپنی جو بات چیت کا سلسلہ ہے اس کے حوالے سے انہوں نے تصدیق کی ہے کہ ہاں، امریکہ کے ساتھ ہماری بات چیت ہوئی ہے کہ ہم بات چیت کریں، اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کہا ہے کہ جی ایران جو ہے وہ ہمارے ساتھ بات چیت کرے گا، اس میں جوہری معاہدہ جو ہے اس پہ بات کریں گے کہ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار نہیں ہونے چاہیے، اور مجھے نہیں لگتا کہ اس پہ بات کریں گے، لیکن بات بہرحال پازیٹیو چل رہی ہے، ایران سیریسلی ہم سے بات کر رہا ہے۔ تو آخر یہ بڑے بڑے جو فیصلے ہیں امریکہ نے اچانک کیسے کر لیے؟ امریکہ تو ایران کے اوپر اپنے پرچم گاڑنے آیا تھا، لیکن اچانک امریکہ جو ہے وہ اس کو بیک گیئر کیوں لگا ہے؟ اور عظیم اس کے پیچھے پوری سٹوریز ہیں، پورے اس کے پیچھے معاملات ہیں کہ ایران جو ہے وہ اس وقت ایسی پوزیشن میں ہے کہ امریکہ ایک چھوٹا سا علامتی حملہ کر کے بھی وہاں سے نکل نہیں پائے گا، کیونکہ خطے کے اندر تمام عرب ملکوں کو وارننگ جاری کر دی گئی ہے کہ اپنے تیل کے کنویں جو ہے تم ہم سے نہیں بچا سکو گے، ان کے اوپر ہم حملے کریں گے اور تیل تنصیبات کو تباہ کر دیں گے، اسٹریٹ آف ہومز کو بند کر دیں گے، تمہارا تیل کہیں جا نہیں سکے گا، باب المندب کو کلوز کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ امریکہ کے جتنے بھی فوجی اڈے ہیں ان کے اوپر حملے کیے جائیں گے، پراکسیز کے ذریعے اٹیک کیے جائیں گے، اور براہ راست جو ہے وہ اسرائیل کے اوپر اٹیک کیے جائیں گے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ جب ناظرین سامنے آئی ہیں تو امریکہ نے کہا جی بات چیت کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف ایک بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ ناظرین شمالی کوریا کے صدر جو ہیں کم جونگ، ان کی جانب سے ایک بڑی دھمکی دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی داخلی خود مختاری جو ہے اس کا احترام کریں، اور اگر ایران کے اوپر کوئی حملہ کیا گیا تو اس کے خطرناک نتائج بھگتنے کے لیے بھی تیار ہو جائیں۔ شمالی کوریا ایران کے ساتھ کھڑا ہے۔ ناظرین، شمالی کوریا دنیا کا وہ ملک ہے جو براہ راست امریکہ کو دھمکیاں دیتا ہے، براہ راست امریکہ کو کہتا ہے کہ جی تم جو ہے وہ ہمارے ساتھ جنگ کرو گے، ہم یہ ویپن ہی ہم نے تمہارے لیے بنایا۔ وہ کہتے ہیں جی ہم نے آؤ دیکھنا نہ تاؤ، تمہارے اوپر ہم نے ایٹمی حملہ کر دیا۔ تو کم جونگ کی دھمکی کو ناظرین دنیا میں کوئی لائٹ نہیں لیتا ہے، اور کم جونگ جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ ہے بھی بہت اور طرح کی ان کی تیاریاں ہوتی ہیں، اور ویسے بھی ان کے بارے میں میمز بھی بنتی ہیں کہ دنیا کا یہ واحد بندہ ہے جو کہ انتظار کرتا ہے کہ دیکھو میرے ساتھ کوئی لڑائی کیوں نہیں کرتا، میرے ساتھ کوئی جنگ کیوں نہیں کرتا، میرے بم جو ہیں وہ بیکار ہو رہے ہیں، میرے بم جو ہیں وہ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے اوپر اٹیک کرے۔ ابھی 2 دن پہلے ہفتہ پہلے انہوں نے جو جاپان ہے اس کے ساحلی علاقے کے اوپر جو ہے وہ بیلسٹک میزائل داغ دیے تھے۔ تو اس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ وہ تو بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہمیں کسی جنگ میں پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع ملے۔ تو اب انہوں نے ایران کے حوالے سے یہ بڑا میسج دیا ہے، جس کے بعد کچھ غیر معمولی صورتحال خطے کے اندر ناظرین نوٹ کی گئی ہے۔ ایک تو چائنا نے ان کو سرپرائز دیا ہے۔ چائنا کے جو 16 کارگو طیارے الیکٹرونک وارفیئر سسٹم سے لیس، ان کے ریڈار سسٹمز کو جیم کر کے اس کے اوپر سے گزر گئے اور امریکہ کو پتہ نہیں چلا، تو یہ بھی ایک ریزن ہے۔ اور دوسری جو سب سے بڑی ریزن ناظرین اس وقت سامنے آ رہی ہے وہ ایران کی جو قیادت ہے وہ متحد ہو چکی ہے، اور ایران کے اوپر جو اٹیکس کیے گئے تھے یہ فسادات پھیلانے کے حوالے سے، وہ جو صورتحال ہے وہ تمام کی تمام چیزیں ایران نے کنٹرول کر لی ہیں اپنی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ذریعے۔ تو اب جو خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ناظرین امریکہ کا جو اہم ترین یہ ان کا ایئر بیس ہے، یہ ڈیگو گارشیا کے اندر،
नाज़रीन डेगो गार्सिया में इंडियन ओशन के ऊपर ये जो इनका एयर बेस है, इसके ऊपर अमेरिका के जो एयर रिफ्यूलर तैयारे जो हैं वो भी मौजूद थे और इनके बमबार तैयारे भी मौजूद थे। आज सुबह की एक सैटेलाइट तस्वीर जो है वो जारी की गई है, जिसमें देखा जा सकता है कि अमेरिका के ये कोई भी बमबार तैयारा जो है वो डेगो गार्सिया के बेस के ऊपर मौजूद नहीं था। यानी कि अमेरिका ने क्या खुफिया तौर पे अपने बमबार तैयारों को वापस बुलाने के अहकाम दे दिए हैं। खित्ते के अंदर अमेरिका जो है वो कशीदगी जो है वो क्या सिर्फ ईरान की तैयारियों की वजह से या फिर उसके जो दोस्त ममालिक की जानिब से दी जाने वाली धमकियां और मैसेजेस हैं उसकी वजह से अमेरिका ये सब कुछ कर रहा है। तो नाज़रीन, इसका जवाब यकीनी तौर पे आने वाले दिनों के अंदर सामने आएगा। ईरान इस वक्त न सिर्फ तैयारी करता जा रहा है, बल्कि उन्होंने नाज़रीन आज जो है वो जो नूर 3 नाम से एक सेटेलाइट जो है वो फौजी मकासद के लिए वो ऑर्बिट के अंदर भेज दिया कामयाबी के साथ। आप अंदाज़ा लगाएं उस मुल्क का कि जो अमेरिका का जंगी बहरी बेड़ा उनके सर पे खड़ा हुआ है हमला करने के लिए, और वो अपने जो खलाई प्रोग्राम है उसको तोसी देने के लिए अपने जो रॉकेट्स हैं उनको मदार के अंदर भेज रहा है, और वो कामयाबी के साथ आज जो है वो ऑर्बिट में पहुंच चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी जो है वो करार दी जा रही ईरान की जानिब से। तो नाज़रीन, इस वक्त जो सूरत हाल है खित्ते की वो काफ़ी ज़्यादा कशीदा, और वैसे भी ईरान के सुप्रीम लीडर ने वाज़ेह तौर पर मैसेज दिया है कि अगर ईरान के ऊपर हमला हुआ तो ये जंग जो है वो रीजनल वार होगी। ये मुकामी तौर पर सिर्फ ईरान के ऊपर हमला नहीं होगा, बल्कि ईरान की जानिब से जो उसका रद्दमल दिया जाएगा उससे पूरे का पूरा खित्ता वो जलेगा, और इस चीज़ को जो है वो अरब मुल्कों को जान लेना चाहिए। तो ये चीज़ें नाज़रीन इस वक्त चल रही हैं। दूसरी तरफ आपको ये भी बताते चलें कि जो दोस्त ममालिक हैं ईरान के, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, उनकी जो सफारती कोशिशें हैं या सफारती बातचीत है वो भी इसमें शामिल है कि ये पाकिस्तान ये चाह रहा है कि बातचीत के ज़रिए इनके मामलात को हल करवाया जाए। और इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो अभी तक हिडन है। अमरीकी सदर ने कहा कि अभी खलीज के ममालिक को हम बता नहीं सकते कि क्या क्या हमारे मामलात और बातचीत हुई है, लेकिन जो भी हुई है वो पॉजिटिव बातचीत है। उम्मीद है कि जंग तक मामलात नहीं जाएंगे, और जंग तक मामलात नाज़रीन जाने भी नहीं है, क्योंकि ईरान की जो तैयारियां हैं वो बहुत बड़े लेवल की हैं। उन्होंने कहा कि हमने तो एक आखिरी जंग जो है वो लड़ने की तैयारियां कर रखी हैं। आज भी उनके जो अल-कुद्स फोर्स के सरबराह हैं उन्होंने वाज़ेह तौर पे धमकी दी है। उन्होंने कहा जी कि हमारी उंगलियां ट्रैगर के ऊपर हैं, अगर कोई भी मिस्टेक की अमेरिका ने तो उसके ख़तरनाक नताइज भुगतने के लिए वो तैयार रहें, और जो उनकी मदद कर रहे हैं वो भी तैयार रहें। तो ये नाज़रीन इस वक्त चल रहा है। लगता ये है कि जितने लोग आगे सामने आ गए अमेरिका के, ईरान पे हमला करना इतना आसान अब नहीं रहा अमेरिका के लिए। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स चल रही हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।